میرا یہاں پر یہی سوال ہے آپ سے ایک بار پھر کہ اس دفعہ ایسا کیا ہوا تھا گورنمنٹ کے بیچ میں؟ کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایشوز آئے ہیں ماضی کے اندر جب فوج کو اور سول گورنمنٹ کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اب یہ معاملہ آیا ہے جس میں حقانی صاحب کو ریزائن دینا پڑا ہے. کیا ایسی کیا اوور سٹیپنگ کون سی لمٹس تھیں جو سول حکومت نے سٹیپ کی ہیں اس کے لائن کے اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ ان کو ان کی جگہ پر لا کر بٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا خیال دیکھیے تجزیے کی بات یہ ہے کہ ایمانداری کی بات یہ ہے. میرا اپنا تجزیہ بھی ہے, میرا خیال بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ فوج اور سول گورنمنٹ کے مابین وہ مفاہمت نہیں پیدا ہو سکی اب تک, آج تک نہیں پیدا ہوگی جس کی ضرورت تھی. سول حکومت نے تو چانس تو دیا نا, مطلب جیسے چانڈیو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اے پی سی کو دیکھیں, ایبٹ آباد کمیشن کو دیکھیں, بہت ساری چیزیں سول حکومت نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا ہے, ان کے پیچھے بھی کھڑی ہوئی ہے, چاہے وہ پی این ایس مہران کا واقعہ ہو, ایبٹ آباد والا واقعہ ہوا, تو کیوں سیم پیج پر نہیں آتے؟ ابھی تو آپ نے خود فرمایا اس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا. دیکھیں نا اب اس میں کیا فوجی جو ہوتے ہیں نا, اگر میں کہہ سکوں یہ بات, تو وہ جتنے انہیں جرأت مند ہوتے ہیں اتنے حساس بھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ باہمی تنقید ہوتی ہے, ان کے اندر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یا نیول ہیڈ کوارٹرز میں یا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ہوتی ہے. اس میں قوم کے سامنے اگر اس کی تنقید ہونا تو اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو اور اس کی وجہ اتنی اہم نہ ہو جتنی کی ہونی چاہیے, تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بالکل ذہن ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نوجوان کا یا بچے کا. انہوں نے بدلہ لیا سول حکومت سے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ جم کر رہی ہیں, اس میں ایسی بات بالکل نہیں ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سول اور ملٹری میں باہمی اعتماد کی وہ فضا نہیں ہے جو کہ ایک صحیح ڈیموکریسی میں ہونی چاہیے. اور دیکھیے ڈیموکریسی کے متعلق میں عرض کروں گا کہ محض الیکشن کرانے سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم نہیں ہو سکتی. الیکشن جو نہیں, الیکشن کے بعد اگر آپ وہ چیز نہ کریں, 3.5 سال ہو گئے صاحب ان لوگوں کو. اب یہ بتائیے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں پنپ پائی ہے, زیادہ اس وقت مضبوط ہے جتنی پہلی تھی یا کم ہے؟ جی جانڈیو صاحب, کیا ڈیموکریسی 3.5 سال سے موجود ہے, کیا پنپ پائی؟ صدیقی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں فوجی نہیں رہا تو مجھے احساس نہیں ہے. صدیقی صاحب زیادہ سمجھتے ہیں کہ حساسیت کتنی ہوتی ہے اور کتنا وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. میں نہیں رہا فوج میں, شاید میں نہیں سمجھ سکا, لیکن مجھے پاکستان کی فوج کو حب الوطن تو ماننا پڑتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پورے کردار کو صاف کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. ایوب خان کو, ضیاء الحق کو, یحییٰ خان کو, مشرف کو کس کھاتے میں کھڑا کریں گے؟ کتنی لوگوں کی نفرتیں ان کے ساتھ رہی ہیں. اب اس لیے تمام لوگوں کو تو ہم کلیئر نہیں کر سکتے. یہ پہلا دور ہے کہ اتنے قریب رہیں, لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت میں اور ایسے نہیں ہونا چاہیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سے, پاکستان کے کس حکومت میں مکمل اور صحیح جمہوریت تھی جس کے ساتھ فوج کے اتنے اچھے تعلقات رہے ہوں؟ کبھی بھی نہیں آئی جمہوریت, کسی کو بھی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ماں سوائے ان جمہوریتوں کے کہ جو جنرلوں نے قائم کی. جو ایوب خان نے حکومت قائم کی اس کو انہوں نے تسلیم کیا جمہوریت, جو مشرف نے قائم کی اس کو انہوں نے تسلیم قائم کیا. باقی عوام کی کون سی منتخب, بھٹو کو, بے نظیر کو, زرداری صاحب کو یا پھر ایون نواز شریف کو, کس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ عوام کے فیصلے کو قبول کیا ہے؟ ان کی اپنی جمہوریتیں تھیں. ہاتھ کے پیدا کیے بولوں کو انہوں نے قائد بنایا تھا. بڑی معقول گفتگو کریں چانڈیو صاحب. دیکھیے یہ ایک ہماری تاریخ میں واحد مثال ہے جبکہ محترمہ بے نظیر نے شہید, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اس لیے کہ میں اچھی طرح ان سے بات کر سکتا تھا. انہوں نے پاکستان آرمی کو بلکہ پاکستان آرم فورسز کو ڈیموکریسی میڈل دیا, اور اتفاق کی بات ہے آج کل میں اسی پہ کام کر رہا ہوں. ان کی میں ایک زمانے میں ڈیفنس جرنل نکالا کرتا تھا, میرے 2 انٹرویو سے ہوئے تھے. تو ڈیموکریسی میڈل دینے کا جو شرف ہے یا جو حقیقت ہے وہ بے نظیر صاحبہ کو جاتی ہے. سمجھے تو مطلب پھر تو سول حکومت نے ساری قربانیاں دیں, لیکن پھر بھی فوج سیم پیج پر نہیں آتی. لیکن نہیں آتی, نہیں, فوج سیم پیج پہ آنے کی کوشش کرتی ہے, مگر دیکھیے فوج کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت وقت مضبوط ہو تب جا کر فوج کوئی بولیں گے, مگر حکومت وقت اگر خود جناب انوالوڈ ہو. اب دیکھیں نا
جیسا بھی آپ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن نہیں ہے پاکستان میں. بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن جو ہے وہ پہلے سے کم ہے زیادہ. اچھا اس کے علاوہ عوام جو ہیں بجلی نہیں ہے, بہت سارے اور ایشوز ہیں. میرے شو کا ٹائم صدیقی صاحب ختم ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گی. صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مولا بخش چانڈیو صاحب موجود تھے, اور یہاں پر آخر میں بات یہی پر کنکلوڈ کروں گی شو کو کہ سول حکومت نے یقیناً فوج کو سیم پیج پر لانے کی بہت کوشش کی, اور فوج نے بھی شاید سول حکومت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن اینڈ میں عوام صرف کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ صرف ہر طرف کرپشن ہی کرپشن نظر آتا ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کو پک اینڈ چوز کریں. آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.